الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اس بات کی طرف خود اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہم رمضان المبارک سے باہر نکلیں اور نئی زندگی شروع ہو تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں اپنا جو قرب عطا فرمایا، جس درجے میں بھی جس کو حاصل ہوا، اس کا باہر نکلنے کے بعد بھی تحفظ کیا جائے، اور بلکہ کوشش کی جائے کہ اس قرب میں مزید ترقی ہو، کمی نہ آئے۔ اس کا ایک طریقہ تو ذکر اور عبادت ہے، جو بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ مند چیز اس میں ہے گناہوں سے بچنا۔ جتنا ایک انسان اپنے نفس کو کچل کر اپنے نفسانی خواہشات کی نافرمانی کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالی کا قرب مزید اس کو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ بھئی پہلے نگاہ کے بارے میں عرض کیا کہ نگاہ کی حفاظت ہو، اس کو گناہوں سے بچایا جائے۔ پھر زبان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ زبان کو قابو میں رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جب بندہ زبان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے خصوصی قرب سے نوازتے ہیں۔ دو چیزوں کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا، ان میں سے ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کم گو ہے، کم گو ہونے کا معنی کم بولتا ہے، صرف ضرورت کے وقت بولتا ہے، تو اس سے کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حکمت نازل فرماتا ہے۔ یعنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنے اور محدود رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت جو ہے یہ
خود اپنی حفاظت یعنی اپنی جہنم سے حفاظت، گناہوں سے حفاظت کا بہت بڑا اہم حصہ ہے. اور اسی میں ہم لوگوں کی غفلتیں زیادہ ہیں. اب ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ نماز کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، عمرے کا بھی شوق ہے، حج کا بھی شوق ہے، اور حسب توفیق تلاوت اور ذکر بھی کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت. تو ان باتوں کی جو چیزیں الحمدللہ حاصل ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیزیں نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ زیادہ ضرورت نوافل سے زیادہ ضرورت گناہوں سے بچنے کی ہے. اور یہ زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہی تک لے جاتی ہے اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے. ایک چیز تو کل میں نے ذکر کی تھی کہ مذاق اڑانا، قرآن کریم میں صاف صاف منع کیا کسی کا مذاق اڑانے سے، لا یسخر قوم من قوم، اور ساتھ ہی یہ بھی تصور دلا دیا کہ کسی کو بھی اپنے مقابلے میں کمتر نہ سمجھو، پتہ نہیں وہ تم سے کتنا زیادہ بہتر ہے. دوسرے ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو. یہ طعنا بڑی خراب چیز ہے، اور قرآن کریم نے اس کی ایک جگہ نہیں کم از کم 3 جگہ اس کی مذمت بیان فرمائی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، افسوس ہے یا دردناک عذاب ہے اس شخص کو جو طعنے دینے والا ہو. حمازن حمشائم بنمیم، ایک کافر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جو بہت طعنے دیتا ہے لوگوں کو. اور یہاں سورہ حجرات میں صاف صاف فرما دیا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنے مت دیا کرو. طعنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لپیٹ کر کسی کو برا کہنا. ایک تو یہ صاف صاف کہہ دو بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس کا اتنا، اس سے اتنی دل آزاری نہیں ہوتی. لیکن آپ بالواسطہ لپیٹ کر کسی کو برا کہیں، بظاہر جملہ کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے، بات کوئی اور کی جا رہی ہے، اس میں ایک آدھ لفظ ایسا بڑھا دیا جو دوسرے کے لیے طعنے کا سبب بنتا ہو. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اگر بھائی صاف صاف کہہ دو بھائی مجھے تمہارے اندر یہ خرابی معلوم ہوتی ہے، اصلاح کر لو اس کی، تو بہت کم لوگ ہیں جو برا مانیں گے یا جن کی دل آزاری ہوگی. لیکن آپ بات تو کر رہے ہیں کسی اور کی، اور اس میں اشارہ کر دیا اس طرح کہ وہ بیچارہ جواب دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ اس کو جو برا کہا گیا ہے یا اس کی جو برائی کی گئی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے،
بلا واسطہ نہیں ہے، بال واسطہ ہے. اب اگر وہ اس کا جواب بھی دینا چاہے تو اس کو مشکل ہوگی. اور اسی طعنے کا ایک ماڈرن ہنر، جس کو ماڈرن ہنر قرار دے دیا گیا ہے، وہ ہے طنز. طنز کیا ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ برائی ہے. بلکہ علم بلاغت میں تو ایک مستقل صنف ہے، ذم بما یشبہ المدح. ذم بما یشبہ المدح یعنی الفاظ تو کہہ رہے ہیں تعریف کے، لیکن اشارہ جو ہے وہ اس سے ہے مذمت کا. اور یہ عربی شاعروں کے اندر بھی بڑا اس کا آپس میں مقابلہ ہوا کرتا تھا. دو شاعر تھے، جریر اور فرزدق. ان کا آپس میں بہت مقابلہ رہتا تھا. جریر فرزدق کی ہجو کرتا تھا، فرزدق جریر کی ہجو کرتا تھا. تو اس میں کون کس کا کتنا بڑا طنز اختیار کرتا ہے اس پر مقابلہ ہوا کرتا تھا. تو عربی ادب کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ مزیدار اور سب سے زیادہ بلیغ طنز جو کیا ہے وہ جریر نے کیا ہے فرزدق کے مقابلے میں. وہ کیا کہتا ہے؟ زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا، کہ فرزدق جو شاعر ہے اس نے ارادہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا جس کا نام مربع ہے. زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا، اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ مربع کو قتل کرے گا. اب دوسرے مصرع میں کہتا ہے ابشر بطول سلامت یا مربع، کہ اے مربع میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ بہت زندہ رہو گے تم. تو وہ یعنی فرزدق کو تو کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا. لیکن کہتا اے مربع تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ بہت سلامت رہو گے. اندر کیا معنی پوشیدہ ہے؟ معنی یہ ہے کہ فرزدق تو اتنا بیوقوف، اتنا بزدل، اتنا جو ہے بیکار آدمی ہے کہ وہ اس کے ارادے نہ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور وہ انشاءاللہ تم زندہ رہو گے بہت مدت تک. تو لپیٹ کر وہ اس کو طنز کر دیا. یہ آج کل ایک مستقل صنف بن گئی ہے اور مستقل طنز نگاری یہ ایک ادب کا ایک خاص حصہ بن گیا ہے. اور یہ طنز ہی کا دوسرا نام طعنہ ہے. بھئی اگر تمہیں کسی سے کوئی بات اس کی ناپسند ہے، صاف صاف کہہ دو بھئی یہ اچھا نہیں لگ رہا میں تمہاری یہ بات. تو اگر کسی میں سلامت فکر ہے تو وہ اس کو اتنا برا نہیں مانے گا. ہاں مجمع میں مت کہو، ذلت تذلیل کر کے مت کہو، چپکے سے کہہ دو تمہارے اندر فلاں برا بھی ہے، مگر وہاں اصلاح مقصود نہیں ہوتی، مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے، لہذا طنز کرتا ہے بندہ. اسی کا نام لمز ہے، لا تلمزوا انفسکم. اب ذرا ہم اپنا سب گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہاں کہاں ہم اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. خاص طور سے جو یہ ساس بہو کے تعلقات ہوتے ہیں اور جو سمدھیانے کے تعلقات ہوتے ہیں، ان میں
یہ چیز جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت عام ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوا اس سے، لیکن تانے ہو رہے ہیں۔ ساس بہو کو تانا دے رہی ہے، بہو ساس کو تانا دے رہی ہے، اور تانا کس طرح دے رہی ہے کہ اس کے گھر والوں کے اوپر انڈائریکٹ حملہ ہو رہا ہے، کسی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ تو اپنی ساس کی بڑی خدمت کرتی ہے، فلاں کوئی تیسری چوتھی باہر کی، سنایا جا رہا ہے کس کو؟ اپنی بہو کو، سمجھے؟ اور کہا جا رہا ہے بھئی وہاں تو جو ساسیں ہوتی ہیں وہ بہت تشدد کرتی ہیں اپنی بہوؤں پر، کسی اور کی بات ہو رہی ہے، بہت تشدد کرتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میں نہیں کرتی، لہذا مجھے غنیمت سمجھو، سمجھے؟ تو یہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے۔ اب دوسرا جو ہے نا وہ بیچارہ، اس کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ ڈائریکٹ تو کچھ بات کہی نہیں، لپیٹ کے کہی ہے، تو اس لپیٹ کو کھولے پہلے اور کھول کے پھر جواب دے، یہ بڑا مشکل کام۔ اس کا واحد حل کیا ہے؟ جو قرآن نے بتایا اور نکاح کے وقت میں خاص طور پر پڑھ کے سنایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، لپیٹ کر مت کہو، تانا دے کر مت کہو، کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے ڈائریکٹ کہہ دو۔ تو یہ جو تعلیم ہے، اس تعلیم سے الگ ہو کر، اس تعلیم کو نظر انداز کر کے ہمارے گھروں میں جھگڑوں کا ایک طوفان برپا ہے، دل کٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، دل زخمی ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ دن رات دل آزاری ہو رہی ہے، دن رات دل آزاری ہو رہی ہے، اور نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تسبیحات کے بھی ہم پابند ہیں، لیکن زبان قابو میں نہیں ہے۔ اس زبان کے ذریعے دوسروں کے دل چھلنی کرتے ہیں، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جارح اللسان، کہ نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔